موجود ہیں تو عمران خان نیازی ایک سیکنڈ بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، لیکن اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور وہ فارن اکاؤنٹس کا جو قصہ ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر، مسلم لیگ نون پر ناجائز اور غلط الزامات لگا کر جو انتقام کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں بجھ رہی، اور نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس طرف یہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا، اس طرف رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا، وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حوالی کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے۔ اور چاہتا ہوں اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو معافی، عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی ڈکلیئر کی جائیدادیں، اور عمران خان نیازی بھی اس سے فیض یاب ہوئے، خود انہوں نے بھی ایمنسٹی میں انہوں نے اس معافی کا فائدہ اٹھایا، اور آج الزامات لگاتے ہیں ہم پر۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، اور اس ملک کی کا در و دیوار گواہ ہے، اس ملک کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے۔ میں یہاں پر صرف چند مثالیں پیش کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا، مجھے بتائیں کہ عمران خان نیازی کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا، مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے ان 2 سالوں میں، اس کا کیا ہوا۔ آپ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے اڑے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر
خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. اس راستے اس گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کے ساتھ نہیں جانا پڑا تھا. آج وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کو بھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے. مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے بھی چونکہ آپ کو فیڈ کیا گیا، سابق کا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا، پنجاب میں 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور پھر کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا. آج 2.25 سال گزر گئے، وہ 56 کمپنیاں کہاں ہیں؟ کیا ان 56 کمپنیوں میں سے ان 56 کمپنیوں میں بجا طور پر اربوں خربوں کی اس صوبے اور ملک میں سرمایہ کاری ہوئی؟ بجلی کے منصوبے ہیں اور بھی بے شمار، آپ کے اپنا یہ آپ کی میٹرو بس ہے، آپ کے اورنج لائن ہے، آپ کے دوسرے منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے. ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت اگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں ان 56 کمپنیوں کو چھوڑ دیں. نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے. اور میں یہ بات اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ پھر اولیور کرومبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا. یہ بات میں آج جبکہ انتقام کی انتہا ہے، آج ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، اب ایف آئی اے بھی بہت ایکٹیو ہے، اب آئی بی بھی بہت ایکٹیو ہے، دن رات بے گناہ لوگوں کو جا کر تنگ کر رہی ہے، راتوں کو اٹھاتی ہے ایف آئی اے اور آئی بی. اس کے باوجود بھی خدائے بزرگ و برتر سے رحم مانگ کر اور کروڑہا مرتبہ اس سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک دھیلے کا ثبوت تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ جس کا ہم نے ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا اور اب اس کا ہم باقاعدہ ایک پورا لاعمل تیار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اگر عمران خان نیازی کی ہوس جو اس کی ہے کہ میں جیل جاؤں، اگر میں جیل چلا گیا تو یہ میرے ساتھی وہ انشاءاللہ وہ پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے لائیں گے. اگر میں آزاد رہا تو میں انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا کہ جس میں بلا خوف تردید نواز شریف کی قیادت میں ان 5 سالوں میں جو منصوبوں میں بچت، نیٹ بچت آدھے سیکنڈ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے. شفاف پروکیورمنٹ ایک قانون کا ایک زاویہ ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہوتا. شفاف پروکیورمنٹ کرنا قانون کا تقاضا ہے، کوئی عوام کو پورا احسان نہیں. لیکن سب سے کم بولی دینے والے سے مزید پیسے کم کروانا جس کا قانون نہ اختیار دیتا ہے نہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کمپلشن نہیں ہوتی، اس کو نیٹ بچت کہتے ہیں. یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں میں پھر بڑے ادب اور عاجزی سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت نے، اس ٹیم نے الحمدللہ ان 5 سالوں میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-3 منصوبوں کی بات کروں گا. 1000 ارب روپیہ 1 ٹریلین ہوتا ہے، 1000 ارب روپیہ
1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है, नेट सेविंग, शफाफ प्रोक्योरमेंट नहीं, नेट सेविंग। हम बहुत खताकार, मैं बहुत खताकार आदमी हूं। हजरत कायद आजम इस दुनिया से बहुत जल्दी रहलत फरमा गए, वगरना खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती अगर वो जिंदा होते। लेकिन इन खताकारों ने जो ये इन 5 सालों में फलाही मंसूबों में 1000 अरब रुपए की जो नेट बचत की है, इसकी 72 साल 73 साल तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ 3 मिसालें पेश करूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि मैं आपका वक्त न जाया करूं। मगर उससे पहले वो कहते हैं कि लिटमस टेस्ट, कसौटी, ये कसौटी क्या होती है? इमरान खान नियाजी ने 3 इल्जामात लगाए मेरे खिलाफ, 3 इल्जाम। यार ये निकाल देना वो लेटर। एक कहा कि मैंने, जावेद सादिक नामी मेरा फ्रंट मैन है, याद है आपको? ना जोर से बोले ना। जावेद नामी मेरा वो फ्रंट मैन है और उसके 27 अरब रुपए मैंने उससे रिश्वत वसूल की। ये है वो खत जो मैंने उसको 2016 में लिखा, आज तक उसका जवाब नहीं आया। ये नोटिस दिया उनको, आज तक जवाब नहीं आया। दूसरा इल्जाम क्या लगाया? मुझे बताएं कि ये फिर अगर जो झूठ बोलता है वजीर आजम, जो खाइन है, तो बाकी चीजें छोड़ दें, मैं दूसरी बातों में नहीं जाऊंगा, वो मामला दूसरे हैं। आई विल नॉट इंडल्ज इनटू दोज मैटर्स। मगर जो 62 और 63 की जो फिर डेफिनेशन, वो क्या है कि अमीन हो, सादिक हो। तो क्या जो शख्स झूठ बोला, जिसको मैंने ये अपना नोटिस दिया, उसने आज तक जवाब नहीं दिया जावेद नामी शख्स के हवाले से, तो फिर वो क्या खाइन नहीं है? दूसरा लेटर निकाल दें। दूसरा कहा कि शहबाज शरीफ ने पनामा में मुझे 10 अरब रुपए मुझे रिश्वत दी, ऑफर की। थैंक यू राना साहब। रिश्वत ऑफर की, ये मैंने उसको नोटिस दिया अपना 2 साल पहले। आज 66 हेयरिंग्स हो गई हैं, 66। 2 साल गुजर गए हैं, उनका वकील आता है, अच्छा जी मैं जवाब दूंगा। और जज साहब जो हैं, सेशन जज साहब, वो कहते हैं कि भाई मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूं। 2 साल गुजर गए हैं, बल्कि 2.5 साल। वो 10 अरब रुपए का इल्जाम किधर गया? तीसरा इल्जाम लगाया कि मुल्तान मेट्रो में वो यादेव कंपनी, याद है आपको? यादेव कंपनी, मैंने $17 मिलियन चीनी कंपनी से मैंने अपना रिश्वत ली, खुदा न खास्ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीनी हुकूमत ने मेरे बिहाफ पे उसकी तरदीद की, और फिलफौर तरदीद की, फिलफौर, उसमें ताखीर नहीं हुई। और चौथा और आखिरी, मैं ज्यादा मसाले नहीं देना चाहता, डिफेक्ट किया है इसमें, कि आपको याद होगा ये जुलाई 2019 की बात है, जब किस तरह टेलीविजन पर पूरी वफाकी काबीना इमरान खान नियाजी की हदायत पर कि जनाब वो लंदन में कल डेली मेल में वो छपा है आर्टिकल, और उसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ डिफिट, जो कि बरतानिया का इदारा है, सरकारी इदारा, उसमें शहबाज शरीफ और उसके खानदान ने करोड़ों रुपए की करप्शन की है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था कि मुझ नाचीज, कि मेरी क्या हैसियत है। अगले दिन छुट्टी थी, इतवार थी, बरतानिया की हुकूमत ने उसकी खुली तरदीद की, ये गलत है, भोंडा इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब मैंने आपको ये 4 इल्जाम इमरान खान नियाजी के आपको बता दिए, जो कि आप सब जानते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि रेपिटेशन हो रही, मगर आज मैं बताना ये चाहता हूं कि एक आदमी जो सफेद झूठ बोले, अपनी हमशीरा के लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम करे, और वो भी हमशीरा भी वो एमनेस्टी स्कीम में स्नान करें, और खुद इमरान खान नियाजी भी अपने असासे एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं, और वो इस तरह के झूठे इल्जामात लगाकर मुझे तो जो बदनाम करना था, पाकिस्तान के नाम को किस तरह धब्बा लगाया, और पाकिस्तान के नाम को किस तरह
خدا نخواستہ کنٹروورشل بنایا چین کی حکومت کی نظروں میں اور برطانیہ کی حکومت کی نظروں میں اسپیسیفکلی اور پوری دنیا میں جنرلی بدنام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہا ہوں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے قائد کی, میری پارٹی کی لاج رکھی کہ چینی حکومت نے بھی اس کی تردید کی اور برطانوی حکومت نے بھی اس کی تردید میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں کہ بی آر ٹی پشاور میرے خیال کم از کم زیادہ نہیں 3 بسیں جل چکی ہیں, 4 بسیں, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, 4 بسیں جل چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ایک بھی شخص کو گزن نہیں پہنچی, اس خدا کا کرم ہے. لیکن 4 بسوں کا جل جانا ایک نئے منصوبے میں جس کے اوپر 100 ارب لگے ہیں, 100 ارب روپے, 100 ارب روپے. اس 100 ارب روپے میں میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ پنجاب کی جو 3 میٹرو منصوبے ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور اور ملتان, یہ 100 ارب میں لگے ہیں, جس کی ٹوٹل جو ہے ڈسٹنس ان تینوں کا وہ کوئی 67-70 کلومیٹر بنتا ہے. اور پشاور کا صرف 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر, وہ 100 ارب میں. اور یہ تینوں منصوبے 100 ارب میں. وہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہ وہاں پر روز آئے دن بسوں کو آگ لگتی ہے. کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں. اور اس کی جو تاخیر ہے اس منصوبے میں, اس کے اوپر اگر کروڑوں ارب ایڈ کر لیں تو وہ اس کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے اس قوم کو اربوں روپے, کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذرائع سے وہ انہوں نے نہیں بنایا. یہ یاد رکھیں, کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اورنج لائن کے لیے چین سے قرضہ لیا. بالکل, میں اس غریب قوم کے لیے, ایک مسافر کے لیے, ایک یتیم بیٹی کے لیے, ایک طالب علم کے لیے, ایک مزدور کے لیے, ایک دکاندار کے لیے, ایک مریض کے لیے, ایک ڈاکٹر کے لیے, ایک وکیل کے لیے, ایک بیوہ کے لیے, ایک برتن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ میٹرو بنائی کو اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ چین سے قرضہ لیا, تو کیا آپ نے کوئی, آپ کو کسی نے اپنا مفت لگوایا؟ آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا. آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا, اور اس قرضے کی جو مجرمانہ تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا اور ابھی تک اجڑا ہوا ہے کہ ہر روز بس جلتی ہے. اس کے اوپر اربوں روپے کا, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ اوور رنز, یعنی اضافہ, اس نااہلی, اس کرپشن, انکمپٹنس کی وجہ سے وہ اربوں روپے پڑے. اس غریب قوم کو پیسے دینے پڑیں گے. اس کا کون والی وارث ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا. کہا جاتا ہے جی فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے, فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے. اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی, اس کی صرف 3 مثالیں دوں گا, زیادہ نہیں, صرف 3 مثالیں دوں گا. ایک مثال کے اوپر تو شاہد عباسی مجھے گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے. پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی, میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا کرنا دینا چاہتا تھا. یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے ہم نے بنائی. 2 سال ہو گئے ہیں یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے. 2 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت. ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا, کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ پی ٹی آئی, کہ جی یہ بڑا غلط ہے, اس میں بڑی کرپشن ہو گئی, اس میں یہ ہو گیا. عدالت عالیہ نے چھان بین کی اور تقریباً کتنا عرصہ لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا. اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا وہ ہر چیز کو چھان بین کرتے. انہوں نے کیا.
اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے. میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی قیادت میں ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی. پھر پی ٹی آئی نے یہاں نہیں چھوڑا, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ, اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر 8 مہینے لگ گئے, اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں, اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا. اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے. لیکن بڑا کام تھا, میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا. اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک, جی مہربانی, لکشمی تک ہم لے آئے. تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی اپنا کوئی زیادہ بات نہیں تھی. 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں, 2 سال لگ گئے. اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر, اس انکمپٹنس, اس سوئی ہوئی حکومت, اس یعنی بالکل انجان, کام نہ آنا, باتیں کرنا, لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا, اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے. اور میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو ان کی کرپشن اور نااہلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اووررنز ہوئے, یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اووررنز ہو گئے ہوں گے. مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا, یہ ہے سلائیڈ آپ کو, اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں. یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ پر انسسٹ کیا. میں طویل بات نہیں کروں گا, بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے. وہ مان کے بڈنگ ہوئی تو لوس بڈ جو تھا اس کی $2.1 ارب. یہ سن لیں, $2.1 ارب, کاغذ آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے, میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ آپ قیمت کم کری, زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف, ہم نے تو آپ کی بات مان لی, آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, آپ کا قانون کہتا ہے, لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں. میں نے کہا نہیں, یہ قیمت زیادہ ہے. مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں. مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری. یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں, تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا. لیکن قوم کی آخری پائی بجانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی. اور پھر کیا ہوا, $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا. کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. کوئی پنجاب کی کوئی قانون, کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ, کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے اس کو اپنا جانا, جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے, میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا, غریب عوام کے لیے 81 ارب روپے یہاں کم کروایا. سر آج کے ریٹس پہ 100 ارب ہو گیا. آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی, دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN, کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے, آج کے ریٹ نہیں لگائے, وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی. بٹ آئی سیڈ نو, ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے. اگلی بات آ جائیں, یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا, ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا. یہ ہے سیف سٹی. یہ جو سیف سٹی جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو اپنا جو ان کی سچائی ہے, سیف سٹی نے اس کی گواہی دی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا, اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے
میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں، باقی کیمرے، باقی گاڑیاں اور چیزیں، 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے، نو سوری 10 سال پہلے 6 سال پہلے بنتا ہے، 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا. یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ، 8000 کیمروں کا منصوبہ، اس کی جو بڈ آئی، لوس بڈ، وہ 16 ارب تھی. میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا. یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا، اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد بھی ہم نے 12 ارب میں لگایا اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. یہ اگر مجھے بتائیں قوم کا درد نہیں تھا تو پھر کیا تھا بھائی؟ میں نہ کرتا، نہ میں اورنج لائن میں کرتا، نہ میں بجلی کے منصوبوں میں کرتا، نہ میں اس میں کرتا. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خطا کار انسان ہونے کے باوجود اس رب کی کرم مدد تھی کہ ہمیں جستجو تھی اور ہم نے الحمدللہ یہ اس میں ہم نے یہ کیا. سیف سٹی کا آپ کے پاس ہے. اگلی آخری مثال دے رہا ہوں، وہ بجلی کے منصوبوں کی. بجلی کے منصوبوں کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتے تھے. اب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو کہ 1000 کلومیٹر کی لائن بچھانی تھی، وہاں سے کراچی سے اپنا لاہور تک 1000 کلومیٹر وہاں پر اپنا گیس کی، کیونکہ گیس باہر سے آنی تھی امپورٹڈ. وہ اگر مکمل نہ ہوتی تو ہم جو مرضی ہم پھرتیاں دکھاتے، وہ بجلی کے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. چنانچہ 4 منصوبے لگائے گئے. 2 وفاق میں میاں صاحب کے آرڈر پر، 2 ہم نے پنجاب میں ہم نے کہا کہ 2 ہم لگائیں گے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں بڑا مختصر یہ بات کر رہا ہوں، یہ باقی تفصیل میں آپ کو یہ بعد میں بتا دیں گے کہ بتا دیں گے کس طرح ان منصوبوں کو، ذرا سن لیں میری بات، کس طرح ان منصوبوں کو تاریخ پاکستان کے لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عرصے میں مکمل کروایا گیا. یہ 4 منصوبے، یہ سی پیک کے علاوہ ہیں. اس کے بعد میں آخر میں کرتا ہوں. یہ 4 منصوبے پاکستان کی اپنی جیب سے، پنجاب کی اپنی جیب سے لگائے گئے. بھائی ذرا خاموشی اختیار. بی بی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، بی بی ذرا آپ مہربانی کریں. آپ پاکستان کی اپنے پیسوں سے لگائے گئے. اور 2 معیار تھے. ایک معیار تھا نیپرا کا ٹیرف، نیپرا کا ٹیرف تھا کہ کیا قیمت ہوگی پر میگا واٹ. اور دوسرا معیار تھا کہ اسی طرح کے ایپل ٹو ایپل، یعنی اسی قسم کے ماضی میں جو منصوبے لگے ہیں ان کی کیا قیمت تھی. میں تفصیل میں جائے بغیر، نیپرا کا جو انہوں نے قیمت دی تھی اس سے بھی آدھی قیمت پہ آئے. اور ماضی میں تمام منصوبوں کے مقابلے میں اسی طرح کے منصوبے، مثلا گدو جس کی آج خبر آپ نے سنی ہوگی، اس کی وہ ٹربائن یا وہ خراب ہوگی. گدو بالکل اسی طرح کا منصوبہ ہے. جی ای امریکہ کا مشینری ہے اور ہاربن چائنا کا وہ کنٹریکٹر ہے. بھکی جو ہم نے لگایا اس میں بھی جی کی مشینری اور ہاربن ہے، اور بلو کی جو ہے جو وفاقی حکومت لگایا میاں صاحب نے، وہاں پر بھی جی ای مشینری اس کی ہے اور ہاربن وہی چائنا کنٹریکٹر. خدا کی شان دیکھ لیں. یعنی سیب بمقابلہ سیب، ایپل ٹو ایپل، گدو لگا $8.5-9 لاکھ پر میگا واٹ، اور 6 سال بعد یہ منصوبے لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. اور اس طرح اس کے نتیجے میں اس غریب قوم کے 162 ارب روپے بچائے گئے. یہ تفصیل میں نہیں دے رہا، صرف میں مختصر بات کر رہا ہوں. آخری بات میں جو بچت کے حوالے سے کر رہا ہوں وہ میں آپ سے بتا دوں. 2 باتیں. ایک ساہیوال کول پاور پروجیکٹ جو سی پیک چین نے لگایا، چین کی سرمایہ کاری، اس میں کیا بچت ہے سن لیں. اس زمانے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، 20 گھنٹے کی. وہ جانتے ہیں نا آپ، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے معاہدہ کیا، بڑی میں نے منتیں ان کو، پنجابی میں کہتے ہیں گوڈن ہاتھ لایا چینی جڑی کمپنی سی اور چینی حکومت نے گوڈن ہاتھ لایا کہ اسی ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے.
ہم مارے گئے پنجاب میں خاص طور پر کہ بجلی تھی نہیں, تو آپ ہمیں لگا کے دیں, اور وہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ تھا, آپ ہمیں جلد سے لگا کے. ان کا جی ہم 3-3.5 سال سے پہلے نہیں لگا سکتے. بہرحال قصہ مختصر, آخر میں ان کو مری میں ان کو بڑی دعوتیں کی, بڑا ان کو کھانے کھلائے, ان کو بڑی, آخر میں ان کو میں نے لے آیا 25, میں نے کہا یہ یوم قائد اعظم ہے, 25 دسمبر 2017 لے آیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے, مگر خدا کا کرنا ایسا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, بجائے 25 دسمبر 2017 کے یہ 2 ٹربائنیں تھیں 600 میگا واٹ کی. ایک ٹربائن چلی مئی 2017 میں, دوسری ٹربائن چلی جون 2017 میں, یعنی 6-7 مہینے پہلے یہ چل گئی. یہ 1300 میگا واٹ آ گئے, اور اس کا جب ہم نے کیلکولیٹ کروایا, اور یہ ریکارڈ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اپنی ورکنگ کی ہوئی ہے کہ کس طرح اس زمانے میں 1 گھنٹے میں اربوں روپے کا نقصان پہنچتا تھا لوڈ شیڈنگ کا. تو یہ 1300 میگا واٹ جو 7 مہینے پہلے چل گیا, وہ اس سے اس قوم کی 225 ارب روپے کی بچت ہوئی. اکانومی کو, معیشت کو, پیداوار, امپلائمنٹ, ایکسپورٹس, پروڈکشن, ریونیوز سب ملا کے. بتائیے کہ مجھے کیا پڑی تھی, میں 7 مہینے پہلے اس کو میں چلاتا. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جس طرح ان کی میں نے منتیں کی, جس طرح میں اچانک سائیوال ہیلی کاپٹر پہ اترتا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ خدا نے کرم کیا اور مل کر ساری ٹیم سے یہ ہوا. اور پھر اسی چینی حکومت, چینی کمپنی سے, یہ میں اس معاملے میں آخری بات کر رہا ہوں, اور پھر میں آپ کو بس بات اگلی کر کے میں 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا. میں نے کہا کہ آپ نے سرمایہ کاری کی ہے, 17% آپ کو پروفٹ ہونا ہے. کچھ ساڑھے پلے ان کے واٹ ڈو یو مین. میں نے کہا CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یعنی آپ کو ادارہ لگاتے ہیں, منافع کماتے ہیں, تو پھر آپ کوئی فلاحی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی چھوٹا اسپتال وہاں وہ ادارہ بناتا ہے. میں نے کہا وہ کریں آپ. میں نے کہا وہ کریں آپ. ان کا جی ہم آپ کو کالج بنا دیتے ہیں. پہلے میں نے کالج بنوایا, آج بھی وہاں اس کالج میں 1000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. پھر میں نے کہا یہ تو کافی نہیں ہے, آپ ہمیں کچھ دیں تاکہ یہ چین پاکستان ہمالیائی ہماری دوستی ہے. ان کا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ ہمیں 3% آپ اپنے نیٹ پروفٹ سے CSR دیں سالانہ. جی کب, نہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہمارا ہے, نقصان ہوگا ہمارا, پروفٹ ہوگا ہمارا, کہ آپ نقصان پروفٹ میں اپنا شامل ہوں گے. میں نے کہا میں پروفٹ میں شامل ہوں گا, نقصان میں شامل نہیں ہوں گا. خیر یعنی یہ بتا یہ رہا ہوں کہ چین گیا, چینی زوما سے بات کی, ان کا ٹھیک ہے 2% نیٹ پروفٹ CSR انہوں نے ایگریمنٹ کیا, اور انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 40 کروڑ روپیہ وہ سالانہ حکومت پنجاب کو دیں گے, اور اگر 30 سال اس منصوبے کی زندگی ہے تو 40 کروڑ ضرب 30 یہ بنتا ہے 12 ارب روپیہ نیٹ جو حکومت پنجاب کو ملے گا, اور 2 مدات میں خرچ ہوگا. کس میں؟ تعلیم میں اور علاج میں. تعلیم میں اور علاج میں. مجھے بتائیں کہ یہ CPEC کا منصوبہ, ان کی سرمایہ کاری 7 مہینے پہلے چلا, اور بجائے کہ یہ ملک اس طرح جا رہا ہوتا, یہ سلیکٹڈ اپنا وزیر اعظم نے ان 2 سالوں میں اس ملک کو اس طرح لے گیا. یعنی شومی قسمت دیکھیں. آخری بات, چنیوٹ آئرن اور منصوبہ, جو کہ مشرف کے سیکٹری کے سگے بھائی کو جو امریکہ میں رہتا ہے, بغیر بڈنگ کے اور اس کو ایوارڈ کر دیا گیا کسی دھیلے پیسے کے. اور جس کو کہتے ہیں کہ کیا وہ سر مڈاتے اولے پڑے. میرا سب سے پہلا مجھے اس سے واسطہ پڑا. 3 سال عدالت عالیہ میں ہم نے اس کا مقدمہ لڑا, اور پھر آنریبل جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ دس از بلیٹنٹ بریچ, دس از ہارٹ لیس بریچ آف پبلک ٹرسٹ. اس کیس کو نیب کے حوالے کیا جائے. اور پھر دن رات ہم نے اس کو کر کے جو پہلا فیز مکمل ہوا, اس میں 400 ارب روپے یعنی $4 بلین ہم نے اس زمانے کا ریٹ لگایا ہے جو 100 روپے تھا. 400 ارب روپے فرام دا جاز آف کرپشن ہم نے اس کو ریٹریو کیا, واپس لیا. خدا کا واسطہ آج آپ نے 2-2.5 سال چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو, میں لفظ استعمال کرنا بھی میں انسانیت کی حد تک سمجھتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں.
کیا کہتے ہیں منجی دھلے کی کر ڈانگ دے منجی دھلے ڈانگ دیں منجی دھلے ڈانگ دیں ڈانگ پھیرے سوری منجی آئی ایم سوری میں معافی منجی دھلے